کوئی شخص غلطی سے بھی کسی دوسرے کو کتا بول دے تو اس کو بہت بڑی گالی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان سے ملیے، یہ ہے برطانیہ کے 37 سالہ سٹور مینیجر کنز جیمز، جو خود کو انسانی کتا قرار دیتے ہیں۔ یہ کتوں کا لباس پہنتے ہیں اور اس کے مخصوص پیالے میں کتوں کے بسکٹ کھاتے ہیں اور دوستوں پر بھونک کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پہلو کتوں کے رہن سہن کے قریب تر رکھا ہے۔ بونیو کمپنی کے کتوں کے بسکٹ ان کی مرغوب غذا ہے اور انہوں نے اب لاکھوں روپے کا ایک لباس بنوایا ہے جو انہیں عین کتے کا روپ دیتا ہے۔ جب جیمز سے اس روپ کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا، میں کبھی بھی خود کو انسان نہیں سمجھتا تھا اور خود کو کتا خیال کرتے ہوئے اپنے ماحول سے باہر دیکھ کر بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ 6 برس کی عمر میں سکول میں بھی اپنے دوستوں پر غراتے تھے اور ان کی قمیض کا کالر دانتوں میں دبایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ گھر سے باہر گزرنے والے کتوں پر بھی بھونکتے ہیں اور اپنے قریبی دوستوں کے ہاتھ چاٹ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ چین سے تعلق رکھنے والے اس بچے کا نام یوبنگ یانگ ہے، جس نے موجودہ خود غرض زمانے میں دوستی کی الگ مثال قائم کی۔ پہلی جماعت میں اس کا دوست یانگ ہی ایک مرض کا شکار ہو گیا اور دھیرے دھیرے اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ اب وہ سکول آنے جانے سے معذور ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں یوبنگ نے اس کی جانی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے سکول لانے اور لے جانے لگا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ 6 سال تک جاری رہا اور اب بھی وہ اپنے دوست کو پیٹھ پر سوار کر کے سکول لاتا ہے۔ اپنے معذور دوست کی مدد کرتے ہوئے باہمت لڑکے کا کہنا تھا کہ میرا وزن 40 کلو گرام ہے اور میرے دوست کا وزن 25 کلو گرام ہے اور اسی بنا پر میں اسے آرام سے اٹھا لیتا ہوں۔ دھوپ اور بارش سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے دوست کو سیڑھیاں چڑھ کر کلاس روم تک چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکول کے سارے اساتذہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے جاپان کے 69 سالہ یوشیرو ہیراڈا، جو کہ ایک ٹائیگر بھی ہے، کیونکہ انہوں نے 24 برس کی عمر سے اپنے چہرے پر ایک ٹائیگر کا پلاسٹک سے بنا ہوا ماسک پہنا ہوا ہے۔ اسی بنا پر اب وہ پورے جاپان میں پہچانے جاتے ہیں۔ یوشیرو کا کہنا ہے کہ انہوں نے میلے سے ایک ہی وقت میں 30 ماسک خریدے اور 1972 کے بعد ہر روز بلا ناغہ ماسک پہننا شروع کیا، جسے وہ بہت ضرورت کے وقت ہی اتارتے ہیں۔ وہ اب بھی گھروں میں اخبار ڈالتے ہیں اور انہیں لوگ ٹائیگر کے نام سے پکارتے ہیں۔ جب ان سے ماسک پہننے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے اکثر 2 طرح کے جوابات دیے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا چاہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ٹائیگر کا چہرہ لگانا ان کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے۔ انہیں شراب نوشی، فلمیں دیکھنے اور خواتین کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی بہت شوق ہے۔ اب بھی ان کے پاس خریدے گئے 30 ماسک میں سے 10 ماسک موجود ہیں۔ یوشیرو کا کہنا ہے کہ یہ 10 ماسک اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ ہے چین کے سب سے مشہور خاک رو، جنہیں عزت و احترام کے ساتھ ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اب تک اپنی تنخواہ سے بچت کر کے سینکڑوں بچوں کی مدد کر چکا ہے۔ 58 سالہ ژاؤ کی تنخواہ صرف $300 کے لگ بھگ ہے، لیکن وہ مسلسل بچپن سے اب تک بچوں میں $27,000 تقسیم کر چکا ہے۔ جیب سے غریب لیکن دل سے امیر اس شخص نے پچھلے 30 سالوں سے نئے کپڑے نہیں بنوائے اور کھانے میں صرف سادہ نوڈل ہی کھاتا ہے۔ انتہائی خستہ حال مکان میں رہنے کے باوجود ژاؤ پچھلے 3 برس سے بچوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس کی بیوی کم تنخواہ کے باعث اس کی فیاضی سے نالاں ہے۔ وہ جھگڑتی ہے کہ آخر گھر کے بجائے وہ غیر بچوں کی فکر کیوں کرتا ہے۔ ان کی دریا دلی
اور رحم دلی کو دنیا بھر نے سراہا ہے اور پورے چین سے انہیں تعریفی اسناد بھی ملی ہیں۔ اب تک وہ $27,000 بچوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ اس کے بدلے وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ جاپان سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی محبوبہ کو شادی کی انوکھے انداز میں پیشکش کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ یاسوشی نامی اس شخص نے گوگل ارتھ استعمال کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی GPS آرٹ ڈرائنگ بنائی، جس کے ذریعے انہوں نے اپنی محبوبہ کو شادی کی پیشکش کی۔ یاسوشی نے یہ ڈرائنگ بنانے کے لیے GPS ڈیوائس آن کر کے پہلے سے مقرر کردہ راستوں پر جاپان کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاپان کی ان تمام جگہوں پر گئے جس کے بارے میں انہوں نے صرف پڑھا یا سنا تھا۔ اپنے دورے کے دوران یاسوشی نے تقریباً 7,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ سفر کے اختتام پر یاسوشی نے اپنا GPS ڈیٹا گوگل ارتھ پر اپلوڈ کیا، جس سے گوگل ارتھ پر ایک آرٹ تخلیق ہوا جس میں شادی کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے دل کی تصویر بھی بنائی تھی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی GPS ڈرائنگ ہے، جس کے بعد یاسوشی کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ چین میں دونوں ٹانگوں سے محروم 70 سالہ باہمت شخص نے اپنی محنت اور مستقل مزاجی سے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے 19 سال کی مسلسل محنت سے 17,000 درخت لگا کر ایک بنجر مقام کو سروسبز جنگل میں تبدیل کر دیا۔ ماسین شیاؤ سابقہ فوجی ہیں اور گھٹنوں سے نیچے تک دونوں ٹانگوں سے محروم ہیں۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور 1985 میں ان کی دائیں اور 2005 میں ان کی بائیں ٹانگ کاٹ دی گئی۔ ماسین شیاؤ نے بتایا کہ میں ان درختوں کو نہ کاٹوں گا اور نہ ہی فروخت کروں گا۔ جب تک میری آخری سانسیں برقرار ہیں میں شجر کاری کرتا رہوں گا۔ آخر میں یہ سبز دولت مستقبل کے لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ اب بھی وہ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں اور پنیریاں اور دیگر سامان لے کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ پھاوڑے اور دستانے پہن کر وہ زمین کھودتے ہیں اور اس میں پودے لگاتے ہیں۔ پھر وہ رینگ رینگ کر اپنے ہر پودے کے پاس جا کر اسے پانی دیتے ہیں۔ اس دوران وہ اکثر چوٹ کھاتے ہیں۔ اگرچہ شروع میں انہوں نے اپنی طرف سے ادھار میں پودے اور سامان لینا شروع کیا تھا، لیکن 2008 میں ذرائع ابلاغ اور تشہیر کے بعد بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور یوں شجرکاری کا سلسلہ پھیلتا گیا۔ انہوں نے تائی ہینگ پہاڑیوں پر 17,000 سے زائد درخت لگائے، جس میں انہیں 19 برس لگے۔ اپنے خاندان کی جانب سے مخالفت کے باوجود وہ روز شجرکاری کرتے ہیں اور ان کا بنایا ہوا جنگل تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔